الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ اسلام چینل اردو ان ایام کے اندر خصوصی حج پروگرام ترتیب دیا ہے. یہاں کی انتظامیہ نے اس پر مختلف اسکالر، مختلف علماء کرام اپنے اپنے انداز کے مطابق، اپنے اپنے اسلوب کے مطابق آپ کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں رکھتے ہیں، اور وہاں کے حالات اور وہاں کی مقدس مقامات کی جو فضیلت اور اہمیت ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے بتاتے ہیں. آج میں برطانیہ کے مشہور قاری زینت القراء، استاد القراء حضرت مولانا قاری نیاز احمد صاحب کے ساتھ ہوں، جو برطانیہ اور یورپ کے مشہور قاری ہیں، اور پھر اسلام چینل اردو کے بھی یہاں پر بھی وہ قرات کا کلاس لیتے ہیں، اور آپ سب حضرات جو ہے ان کی اس علمی اور اس تجوید مجود جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آج کا پروگرام چونکہ اسپیشل حج ٹرانسمیشن ہے، اس لیے ہماری زیادہ تر گفتگو جو ہوگی حج، مناسک حج، ارکان حج اور وہاں کے مقدس مقامات پر گفتگو ہوگی. میں حضرت قاری صاحب کو آپ کے سامنے، قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور خیریت ہے قاری صاحب؟ اللہ کا کرم. ٹھیک ہے، خیر ٹھیک ہے، الحمدللہ خیریت ٹھیک ٹھاک. قاری صاحب، آپ جیسے ہر بدھ کو تلاوت فرماتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ کی تلاوت کو پورا برطانیہ سنتا ہے، تو آپ حج کے بارے میں آج بھی تلاوت فرمائیں، پھر انشاءاللہ اس پر آگے پھر چلتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. سبحان الله. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. سبحان الله، ما شاء الله. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
حساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم. ماشاء اللہ قاری صاحب، بہت خوبصورت تلاوت فرمائی آپ نے. محترم ناظرین، قاری صاحب نے جو رکوع قرآن حکیم سے تلاوت کیا ہے سورہ بقرہ سے، اس کے اندر تقریباً تمام حج کے جو مناسک ہیں، ارکان ہیں، وہ سب جو ہے اس کے اندر جو ہے ان کا مفہوم ذکر ہو گیا ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے جو ہیں وہ معلوم ہیں، یعنی وہ ان کو پتہ ہے، ہر ایک ان کو جانتا ہے. یعنی یکم شوال سے شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے یہ 10 دن یعنی 13 تاریخ تک، اور مجازاً جو ہے پورے مہینے کو ذی الحجہ کے مہینے کو بھی یہ حج کے مہینوں کے اندر شمار کیا جاتا ہے. اور حج جو ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے، یہ اسلامی جنتری، اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے یہ جو سال کا آخری مہینہ ہے. جب یہ مہینہ مکمل ہوتا ہے تو سال مکمل ہو کر کے ایک نیا سال جو ہے اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے یکم محرم سے. تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس مہینے کی بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت ذکر کی ہے. قاری صاحب اس کے اندر فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، گزشتہ پروگرام کے اندر بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. مفسرین فرماتے ہیں علی اختلاف الاقوال کہ یہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں. 10 راتیں ہیں، راتوں سے مراد دن اور رات، اس لیے کہ اسلامی جو ڈیٹ ہوتی ہے، جو تاریخ ہوتی ہے، وہ جو اگلے دن کی تاریخ ہوتی ہے، یعنی رات کو جو آپ تاریخ ہوتی ہے وہی اگلے دن کی تاریخ شمار ہوتی ہے. جیسے ہم رمضان المبارک کا جو چاند دیکھتے ہیں مغرب کے بعد دیکھتے ہیں، لیکن یکم رمضان جو ہوتا ہے وہ دوسرے دن کو ہوتا ہے. تو اس سے دن اور رات دونوں مراد ہیں. تو گزشتہ پروگرام کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ قسم انسان یعنی جو قسم اٹھائی جاتی ہے ہمیشہ اہمیت والی چیز کی اٹھائی جاتی ہے، فضیلت والی چیزوں کی اٹھائی جاتی ہے. اور جیسے کہ عام لوگ اگرچہ شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کی قسم، میرے سر کی قسم، میرے باپ کی قسم. تو جو کہتے ہیں کہ آنکھوں کی قسم، سر کی قسم، باپ کی قسم، وہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا وہ کہہ رہے ہوں گے کہ میرے پاؤں کی قسم. اس لیے کہ انسانی جسم کے اندر جو اہمیت والی ہے وہ آنکھیں ہیں، وہ سر کو شمار کیا جاتا ہے. تو قسم ہمیشہ اس چیز کی اٹھائی جاتی ہے جو اہمیت والی ہوتی ہے. اگرچہ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر ایسی قسم یہ جائز نہیں ہے. تو قسم اہمیت والی ذات اور اہمیت والی ہستی جو ہے اللہ رب العزت ہیں اور اللہ کا کلام ہے. تو قسم یا اللہ کے نام سے ہوگی یا اللہ کے کلام سے اٹھائی جائے گی. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ولیال عشر، کہ قسم ہے 10 راتوں کی. اب اس سے معلوم ہوا کہ
جو اوقات ہوتے ہیں، جو ٹائمنگ ہوتی ہے، دن اور رات اور صدیاں جو ہیں اور یہ مہینے جو ہیں، یہ سب برابر نہیں، بلکہ بعض کو اللہ نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ جیسے صدیوں میں وہ صدی فضیلت والی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سالوں کے اندر وہ فضیلت والا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مہینوں کے اندر جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ایام کے اندر جمعہ کا دن ہے، اور راتوں کے اندر بہت ساری راتیں ہیں، لیلۃ القدر ہے سب سے بڑی فضیلت والی، اور بھی دوسری راتیں ہیں، اور وہاں پر اللہ رب العزت نے ان راتوں کی بھی اہمیت اور فضیلت بتائی۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام کے، یعنی یہ یکم ذی الحجہ سے جو 13 ذی الحجہ تک جن پر مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی اہمیت اور فضیلت کہ اللہ کو ان ایام کے اندر کوئی عمل جو ہے وہ پسندیدہ اور محبوب نہیں ہے جتنا ان ایام کے اندر کوئی عبادت کرتا ہے، خواہ وہ نفلی عبادت ہو، توبہ استغفار ہو، تلاوت قرآن ہو، صدقہ و خیرات ہو۔ تو پھر ان ایام کے اندر یہ جو کوئی شخص روزہ رکھے گا یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ، 10 کو اس لیے نہیں رکھ سکتا، وہ عید کا دن ہوتا ہے، وہ حرام ہوتا ہے، اس دن روزے کی اجازت نہیں ہے، تو فرمایا کہ ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور پھر ان راتوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عبادت کرے گا اس کو ہر ایک رات کا لیلۃ القدر کے برابر اس کو اجر و ثواب اللہ عطا کریں گے۔ تو یہ اتنے عظیم الشان دن ہیں۔ تو آپ نے بھی ماشاءاللہ کئی حج کی ہیں، وہاں کی جو کیفیت ہوتی ہے، وہاں کی جو اہمیت ہوتی ہے ان مقدس مقامات کی، تو آپ کچھ فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جیسے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں ارشاد فرمایا ان 10 ایام کی فضیلت کے متعلق، تو میں اسی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں۔ ان 10 ایام کو اگر ہم تقسیم کریں تو شروع کی جو 8 راتیں ہیں یا دن ہیں وہ ایک کیٹیگری بنتی ہے۔ صحیح۔ پھر اس کے بعد یوم عرفہ، اس کی اپنی ایک، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے اس کی شان بیان فرمائی۔ پھر 10 ذی الحج کی الگ سے شان، پہلے تو قرآن مجید کی اس آیت میں 10 کی 10 کا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں بھی 10 کا ذکر ہے، جی ہاں۔ لیکن اگر دیگر احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یوم عرفہ کی الگ شان بیان فرمائی، صحیح، یوم النحر کی الگ شان بیان فرمائی، یعنی اگلی 8 راتیں جیسے میں عرض کر رہا تھا ان کی تو جیسے آپ نے بتایا کہ ہر رات کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالی جیسے لیلۃ القدر کی رات کی عبادت ہو۔ دن کا اگر کوئی روزہ رکھے تو جیسے ایک روزہ پورے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، لیکن عرفہ کا روزہ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل اس کی شان بیان فرمائی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ ایک دن کا جو روزہ ہے تو یہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یعنی کتنی بڑی شان ہے اس ایک دن کی، اور کتنی بڑی اللہ کی دین ہے اور فضل ہے اپنے بندوں پر کہ اللہ تبارک و تعالی اس ایک دن میں اگر کوئی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اپنے گناہوں پر گڑ گڑائے، روزہ رکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی اہمیت کو اپنے مد نظر رکھ کر وہ یعنی ان ایام کو گزارے، تو کتنی بڑی یعنی کتنا خیر ہم سمیٹ سکتے ہیں۔ اسی طرح یوم النحر ہے، یوم النحر جو ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے ارشاد فرمایا، جس طرح ان 10 ایام کے بارے میں کہ ان کی عبادت اللہ کو باقی دنوں سے بہت زیادہ پسند ہے۔ یوم النحر کے بارے میں بیان فرمایا ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے فرمایا کہ اس دن اللہ رب العالمین کو سب سے بڑا عمل جو اس دن میں پسند ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بڑی یادگار ہے، بڑی سنت ہے۔ یوم عرفہ کے بارے میں میں دیکھ رہا تھا اس دن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی معارف القرآن میں جی بڑا عجیب نقطہ انہوں نے لکھا ہے کہ یوم عرفہ جو ہے
اس کی 2 راتیں ہیں. جی. ایک رات پہلی ہے اور دوسری رات بعد والی جو ہے بعد والی. یعنی یہ ایک ایسا دن ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس ایک دن کو 2 راتوں سے جوڑا، اس کو 2 راتیں دی. اسی لیے فقہا مسئلہ لکھتے ہیں کہ جب عرفہ کے دن اگر کوئی حاجی جو ہے میدان عرفات میں شام تک نہیں پہنچتا، دوسری رات جو ہے وہ جو 10 کی رات بنتی ہے اصولاً، لیکن اس 10 کی رات میں بھی اگر صبح پہنچ جاتا ہے، اس سے پہلے پہنچ جاتا ہے تو اس کا وقوف عرفہ ہو جائے گا. یعنی یہ 2 راتیں قاری صاحب اگر اس فضا سے جہاز کے ذریعے آدمی گزر جائے احرام کی حالت میں، اس کا بھی حج ہو جائے گا. تو یہاں بڑا کہ یہ ایک ایسی رات، ان 2 دنوں کی الگ سے ایک عجیب شان ہے کہ اس یوم عرفہ کا دن جو ہے اس کی 2 راتیں اس کو اللہ نے دی. اور یوم النحر کی طرف آئیں، اب وہ ایک قربانی کا دن ہے، اس کو ایسا ابراہیم علیہ السلام کی یاد کے ساتھ وابستہ کیا کہ اس کی رات ادھر یعنی عرفہ کو دے دی، اور وہ ایک ایسا دن ہے کہ اس کی رات نہیں ہے. صحیح ہے تو وہ عید کی رات ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے، لیکن ایک نقطہ انہوں نے بیان فرمایا یہاں پر کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرفہ کے دن کو اس طرح فضیلت عطا فرمائی. تو یہ تمام ایام حضرت اس کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا بڑا کرم ہے کہ وہ ہمیں گاہے بگاہے ایسا وقت عطا فرماتے ہیں، اور ایسی ہماری زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ ہم اس کی مثال یہ سمجھیں، جس علماء نے لکھا ہے کہ احادیث اور اس کی روشنی میں، کہ انسان جیسے سفر کرتا ہے اور تھک جاتا ہے، جب تھک جاتا ہے تو کہیں بیٹھ کر آرام کرتا ہے، اپنی تھکاوٹ دور کرتا ہے. زندگی کے اس سفر میں ہم اپنے گناہوں کا بوجھ، اللہ کی نافرمانیوں کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ ایسے دن اور ایسی راتیں ہمیں عطا فرما دیتے ہیں کہ اس میں بیٹھ کر اگر ہم اللہ کی طرف توجہ کر لیں تو وہ ہماری گناہوں کا وہ بوجھ دھل جائے، وہ ہمارے کندھوں سے وہ بوجھ اتر جائے. جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا شروع میں، پروگرام کے شروع میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایام کو فضیلت دی بعض کو بعض پر. جس طرح جمعہ کا ذکر آپ نے کیا، اب ہفتے میں ایک دن وہ سید الایام ہے جمعہ کا دن، اور پورے ہفتے کے دنوں کا سردار ہے. اس کی فضیلت کتنی بڑی شان ہے اس کی، اللہ نے کتنی اس کو شان عطا فرمائی، اور ہمارے لیے کتنا اس میں یعنی خیر سمیٹنے کا ایک سامان ہے. لیکن کمزوری یہیں پہ حضرت آتی ہے کہ ہم وہاں پہ لاپرواہی سے یہ دن گزر جاتے ہیں، ہماری غفلت ہوتی ہے. ہم ان دنوں کو جو ہے وہ جیسے گزارنا چاہیے اس طرح ہم گزار نہیں سکتے، وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. یہ ہماری سب سے بڑی کم نصیبی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو ہمیں اللہ کی دین اور اللہ کا فضل سمیٹنے کے لیے مواقع اللہ نے عطا فرمائے. صحیح بات. حج قاری صاحب جس کو نصیب ہو، یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے کرم، اللہ کی طرف سے خاص رحمت اور بارش، ایک رحمت کی بارش ہے. انوار رحمت کے انوار الہی جو ہے اس پر برستے ہیں. حج کیا؟ حج کی در حقیقت ان مقدس مقامات پر جہاں پر اکثر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اولیاء اللہ، صلحاء، صحابہ کرام نے وہاں پر چل کر کے، کھڑے ہو کر کے اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا اعتراف کیا، اقرار کیا. ان مقدس مقامات پر کھڑے ہو کر کے، چل کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگنا اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانا، یہ حج ہے. تو حج لغوی معنی میں تو آتا ہے نا کہ ارادہ کرنا، یعنی کسی چیز کا ارادہ، عظیم الشان چیز کا ارادہ کرنا. لیکن اصطلاح شریعت کے اندر یہ ہے کہ میقات سے احرام باندھ کر کے ان ایام کے اندر وہاں پر مخصوص ایام کے اندر مخصوص افعال کو ادا کرنا، ان کے ٹائمنگ کے اندر، اس کا نام حج ہے. اب قاری صاحب اللہ رب ان کے ایام کی فضیلت و اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگائیں کہ یہ 2 عظیم الشان عبادات اس مہینے کے اندر ہیں، ایک حج اور دوسرا جیسے کہ آپ نے فرمایا قربانی. اب ان ایام کے علاوہ باقی ایام کے اندر، پورے سال کے اندر کوئی اگر یہ افعال ادا کرے گا تو وہ اس کو لیے کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی اس کے لیے کوئی اجر و ثواب کا ذریعہ نہیں ہے. اور انہی 3 دنوں کے اندر اگر کوئی قربانی کرے گا
تو اس کی قربانی کی عبادت ہوگی. ان دنوں کے علاوہ جو کرے گا ویسے بکرا ذبح کر کے صدقہ خیرات تو کر سکتا ہے، لیکن جو قربانی کی عبادت ہے، جو قربانی کی روح اور عبادت ہے، وہ اس کو نہیں ملے گا. وہ صرف اور صرف ان ایام کے اندر اللہ نے خاص فضیلت رکھی ہے کہ ان ایام کے اندر کوئی شخص حج ادا کرے گا تو اس کا حج ہوگا، ورنہ یہ عرفات تو وہیں ہے نا. اگر کوئی آدمی 359 دن وہاں جا کر کے رہے 9 ذی الحجہ کے علاوہ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی عبادت نہیں. مزدلفہ وہیں ہے، مزدلفہ کے اندر آدمی 20 راتیں گزار لے، کچھ نہیں. جمرات وہیں ہیں، وہاں پر کوئی آدمی جا کے ان ایام کے علاوہ رمی کرتا رہے تو کوئی اجر و ثواب نہیں. تو اللہ رب العزت نے اس دنوں کے اندر یہ خاص فضیلت اور خاص جو ہے وہ اہمیت رکھی ہے. اور پھر حج کیا ہے؟ حج چند انبیاء علیہ الصلاۃ کی دعائیں، چند اللہ کے محبوب بندوں کی وفائیں اور جو ہے ان کی اداؤں کا نام حج ہے. ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، سیدہ حاجرہ علیہ السلام کی، حضور علیہ السلام کی ادائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، یہ ان چیزوں کا نام حج ہے. اب حج کیا ہے؟ ان بزرگوں کی، ان انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں، اداؤں اور وفاؤں کا نام ہے. یہی وجہ ہے کہ جب انسان حج کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے اس کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اپنے جاننے والوں سے معافی مانگ لے. اور پھر ان ایام کے اندر ایک تو قاری صاحب ان سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے خاص ایک اپنے بندوں پر رحمت اور مغفرت کے لیے اللہ ایک ان کی رحمت جو ہے بہانے ڈھونڈتی ہے. اب دیکھیں کہ انسان میقات سے احرام باندھتا ہے. میقات وہ جگہ ہے جہاں سے بغیر احرام کے آگے نہیں جا سکتا. اب بیت اللہ جو ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے، میں نے گزشتہ پروگراموں کے اندر ذکر بھی کیا ہے کہ یہ ان اول بیت وضع للناس، کہ سب انسانوں میں سے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ یہ بیت اللہ خانہ کعبہ ہے. پھر یہیں سے جو زمین کو پھیلایا گیا، یہیں سے زمین کو کھینچا گیا. آثار صحابہ سے ملتا ہے کہ یہ بیت اللہ کی جگہ پر پانی تھا، بلبلہ تھا، اوپر اٹھ ہوئی جیسے چھوٹی سی پہاڑی ہوتی ہے ایسے اٹھا ہوا تھا. تو پھر اللہ رب العزت نے اس کو ٹکرایا، جیسے سمندر کے کنارے پر جب پانی ٹکرے کھاتا ہے تو ایک جھاگ سی بنتی ہے اور سخت وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ نے وہ زمین وہاں سے جو سخت ہوئی تو وہیں سے ایک اینٹ کی زمین بنی اور وہیں سے پھر اس زمین کو کھینچا جہاں تک اللہ کو منظور تھا. تو یہ ابھرا ہوا تھا. اسی لیے کعبہ کو کاف عین با جو حضرت کعبہ کا معنی یہ ہوتی ہے ابھری ہوئی چیز. جیسے ہم وضو کے لیے جو کرتے ہیں نا وہ ارجلک من الکعبین، پاؤں کو دو کعبین تھا، کعبین ٹخنوں کی جو ہڈی ابھری ہوئی ہے. تو اس لیے کعبہ کو کعبہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جب اس پانی تھا دنیا کے اندر، باقی کائنات نہیں تھی، تو یہ جگہ ابھری ہوئی تھی ایک بلبلے کی شکل کے اندر. تو یہ یہاں سے پھر اللہ رب العزت نے اس کو کھینچا. اور پھر اس کی ابتدا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بنا کی. پھر اللہ دوبارہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اس شخص کو کہا انی جاعلک للناس اماما. یہ نہیں کہا کہ امام العرب نہیں کہا، امام الشام نہیں کہا، امام العراق نہیں کہا، بلکہ کہا انی جاعلک للناس اماما، تمام انسانیت کے امام. اور پھر جو کہا کہ آپ اعلان فرمائیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، وہاں بھی الناس کا لفظ کہا، یہ نہیں کہا کہ عرب کو یا عجم کو یا شام کو یا عراق کو. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ سب کے لیے ہے کہ تم سب لوگوں تم حج کے لیے چلو. اور پھر اللہ رب العزت نے خود رب الناس ہے، جو بیت اللہ ہے، وضع للناس ہے، اور جس ہستی سے اعلان کرایا وہ امام الناس ہیں، ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، انی جاعلک للناس اماما. تو یہ جو ہے پوری انسانیت کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا.
اب ہدایت کے جو فرمایا کہ جو مرکزی نقاط جو ہیں وہ کلام اللہ، بیت اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلام اللہ کے لیے کیا؟ ہدن ذکرا للعالمین، عالمین کے سارے جہان کے لیے یہ قرآن حکیم ہے. بیت اللہ کے لیے ہدی للعالمین، ان اول بیت وضع للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا رحمت للعالمین. تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کامیابی کے چاہتا ہے کہ باہمی اخوت، مساوات، اطاعت اور رحمت ہو، تو ان 3 دروازوں کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. بے شک ان کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. ہم تھوڑی دیر تک تقریباً 3-4 منٹ کے بعد بریک کی طرف جائیں گے. تو فرمایا کہ قرآن ہدی للعالمین، قرآن حکیم سے عالمگیر ہدایت بذریعہ قانون. قرآن ایک قانون، ایک ضابطہ ہے انسانیت کا، قانون کے پھیلی. اور بیت اللہ سے اخوت اور مساوات. اب دیکھیں کہ مختلف لوگ ہوتے ہیں، رنگ علیحدہ، زبان علیحدہ، اور قد کاٹ علیحدہ، لیکن ان سب کا ایک ہی لباس. امیر ہے، غریب ہے، بادشاہ ہے، گدا ہے، صالح ہے، طالح ہے، متقی ہے، غیر متقی ہے، سب کا ایک ہی لباس اور ایک ہی مستانہ نعرہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. تو یہ ایک اخوت اور مساوات کا درس دیتا ہے، یعنی عالمی طور پر. تو بیت اللہ سے اخوت اور مساوات جو ہے بذریعہ جو ہے وہ ہدایت جو ہے حج کے ذریعے ابھری، حج کے ذریعے واضح ہوئی. اور باقی جو رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمت، محبت اور انسانیت جو ہے بطریق عمل کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کے ذریعے دنیا کو بتائی. تو یہ 3 ایسے مرکز ہیں، قرآن حکیم، بیت اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارے کے سارے یہ منزل اللہ رب العزت تک پہنچاتے ہیں. اللہ جو ہے خالق اور مالک ہے. تو ان ایام کے اندر جو ہم چل رہے ہیں یہ بڑے ببرکت ایام ہیں، بڑے فضیلت والے ایام ہیں. تو ہم اپنے ناظرین کو یہی کہیں گے کہ بھائی ان ایام کی قدر کرو. نہ معلوم کہ آئندہ زندگی کے اندر ہم میں سے کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا. کتنے لوگ جو ہے تھے اور آج نہیں ہیں. تو یہ جو چند دن رہ گئے ہیں، آج 7 ذی الحجہ ہے، 7 ہے، 8 ہے، 9 ہے، پھر وہ ایام نحر آ جائیں گے. تو ان راتوں کے اندر جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص عبادت کرے گا تو اس کو لیلۃ القدر کے برابر اجر ملے گا. اور اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کو جو ہے 1 سال کا، اور عرفہ کے دن کا روزہ جو ہے وہ جیسے آپ نے فرمایا کہ 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہوں گے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہوں گے. ہمارے بڑے بزرگ ہیں مولانا منظور مینگل صاحب کراچی والے، ان کو بخاری بھی یاد ہے. ان کا میں کلپ سن رہا تھا. وہ ہیں تو ظراف الطبع آدمی ہیں. وہ کہنے لگے بھائی روزہ رکھو تو 1 سال کے لیے آپ زندہ رہیں گے، اس لیے کہ 1 سال بعد کے جو گناہ اللہ نے کہا کہ معاف کروں گا، زندہ رہو گے تو معاف ہوں گے نا. تو وہ ظریف الطبع آدمی ہیں، تو انہوں نے ایسی بات کی ہے. تو شیخ الحدیث ہیں، بڑے شیخ الحدیث ہیں، بڑے عالم ہیں. تو بڑا اچھا نقطہ انہوں نے بہرحال اس کو کوئی کتاب کے اندر تو کوئی نہیں ہے، لیکن ایک انہوں نے کہا ہے تو فرمایا ہے. تو بڑے آدمی ہیں. تو انہوں نے اس لیے کہ انہوں نے یہاں سے لاجک کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال پہلے کے گناہ اور 1 سال بعد کے گناہ. بعد کے گناہ اسی وقت ہوں گے جب انسان زندہ رہے گا. تو وہ آگے وہ میں نے کہا ظریف الطبع آدمی ہے. وہ کہتے ہیں میں تو ہر سال 9 تاریخ کا روزہ رکھتا ہوں، باقی رکھوں یا نہ رکھوں. تو یہ ان دنوں کی فضیلت ہے. اب قاری صاحب چونکہ ہم مختصر سے بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. تو پھر جو حج کی ٹرانسمیشن جو ہے یہاں سے مثلا میقات سے احرام باندھنا، پھر جناب حجر اسود کا جو ہے استلام کرنا، طواف کرنا، رمل کرنا،
یہ ساری ہم گفتگو کریں گے تاکہ کوئی اگر سن رہا ہو تو اس کو کوئی فائدہ ہو جائے. اور اصل چیز یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر ہم ضائع نہ کریں بلکہ اللہ کی عبادت کریں. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں. ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں. اگر کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں، کوئی پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کے سوال کا تسلی بخش جواب دیا جائے. اگر برموقع کسی سوال کے جواب کا پتہ نہ ہوا اس کا بھی اظہار کر دیا جائے گا، اور انشاءاللہ دوسرے پروگرام کے اندر تحقیق کر کے کتاب دیکھ کر کے آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا. تو آپ ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں. ہم پھر بریک سے پہلے ہم حج کے ٹرانسمیشن پر گفتگو کر رہے تھے. ہمارے ساتھ حضرت قاری صاحب جو مشہور معروف قاری نیاز احمد صاحب، قاری صاحب، اب یہ ہے کہ حج جو ہے جب انسان احرام باندھتا ہے تو ذرا اس پر تھوڑا سا تفصیلی گفتگو فرما دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پورا حج یعنی سب سے پہلے گھر سے جب نکلتا ہے آدمی تو کیا طریقہ کار کرے، پھر احرام میقات سے آگے جو ہے ظاہر ہے کہ وہ بیت اللہ کی وردی یونیفارم پہننا پڑتا ہے، اس کو احرام کہتے ہیں. تو اس پر کچھ فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت حج کا سب سے پہلے جب احرام باندھا جاتا ہے، اس لباس پر اگر غور کیا جائے تو اس سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ تمام حجاج کرام جاتے ہیں، عزیز و اقارب سے ملتے ہیں، معافی تلافی ہوتی ہے، اور اپنی جو بھی معاملات ہیں انسان آپس میں رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ الجھاؤ ہو ہی جاتا ہے. تو سارے جاتے ہیں ایک دوسرے سے معافیاں مانگتے ہیں، یعنی حقوق العباد سے اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں. ویسے اگر آپ کسی کو کہیں، یہیں سے حج کی ایک برکت شروع ہو جاتی ہے. صحیح بات ہے. ویسے اگر آپ کسی سے کہیں نا کہ جاؤ فلاں سے معافی مانگ کے آؤ، تو انسان ایک اس کے اندر کی ایک عجیب سی انا ہے. تو اچھا نہیں ہے، یہ کوئی تعریف کی قابل چیز نہیں ہے، لیکن نہیں، ہم لوگ نہیں جاتے. حالانکہ حقوق العباد کا اکثر علماء نے یہی لکھا ہے کہ حقوق العباد تب ہی معاف ہوتے ہیں کہ جس بندے کا حق ہے وہ معاف کر دے. مجھے ایک بات اس پر یاد آ گئی جو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی سے معافی مانگتا ہے تو معافی مانگنے سے فرمایا کہ اس شخص کی معافی مانگنے والے کی عزت کم نہیں ہوگی، بڑھے گی. اور فرمایا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں. جی جی بالکل. وہ تو جو تواضع اختیار کرے گا، عاجزی اختیار کرے گا، یہی عاجزی ہے کہ انسان جا کر کسی سے تو رفعہ اللہ اس کو بلندیاں دیں گے، عظمتیں دیں گے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں سے انسان کی وہ انا ٹوٹتی ہے، یہیں سے یہ سفر شروع ہو جاتا ہے کہ پہلے جاتا ہے جن بندوں سے عام ماحول میں یہ معافی نہیں مانگتا، یہ نہیں ان کو جو ہے وہ. ٹیلی فون لائنز اوپن ہے، اگر کوئی شخص کال کرنا چاہتا ہے تو کال کر سکتے ہیں. جی تو یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ حج کے اثرات انسان پر شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے اندر کی انا کو توڑتا ہے، جا کر معافی تلافی کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ لباس، جب احرام ہم پہنتے ہیں تو احرام ہمیں یہی درس دیتا ہے یکسانیت کا، کہ ہم ایک جیسے ہیں، کہ امیر ہے، غریب ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی بڑا بادشاہ ہے جب اپنے تخت پہ بیٹھتا ہے تو سر پہ بڑا تاج ہوتا ہے، جسم پر بڑا فاخرانہ اور ایک قیمتی اور شاہانہ لباس ہوتا ہے. لیکن اگر وہ کہے کہ میں تو بادشاہ ہوں، یا کوئی جرنیل کہے کہ میں تو اتنی محنت کر کے اتنے بڑے سٹار میں نے لگائے، یہ میرا یونیفارم ہے،
اس سے میں پہچانا جاتا ہوں، یہ میری پہچان ہے۔ بادشاہ کہے کہ یہ میری پہچان ہے، میں بادشاہ ہوں، تو میں بھی وہاں نہیں، یہاں سے سب کچھ کہ تم بادشاہ ہو گے اپنے مقام پہ، اس میقات پہ آ گئے ہو، تو یہاں سے آگے تم سب ایک لباس میں آؤ گے۔ کوئی غریب ہے، امیر ہے، شاہ ہے، گدا ہے، کوئی بڑا جرنیل ہے، کوئی بڑا بزنس مین ہے، سب کا ایک ہی لباس ہوگا۔ ویسے اگر آپ دیکھیں تو دیگر عبادات میں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینت اور خوبصورتی اور اچھے لباس، لیکن یہاں پر اس لباس کو متعین کیا گیا کہ انسان کو اس کی حقیقت کا پتہ چلے، کہ اس کو اس کا آخرت کا سفر یاد ہو جائے۔ قبر والا لباس، قبر والا لباس، کہ جب قبر میں جائے گا تو یہی لباس اس پر ایسے ہی لباس ابھی سے ہوگا، یاد دہانی کرائی جا رہی اور ہے۔ ساری چیزیں، یعنی اس کو یہ اگر اس پر غور کیا جائے گہرائی میں، تو جیسے انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اسی طرح دو چادریں اس پر جو ہے وہ کفن اس کو دیا جاتا ہے، اس کا مال، اس کی دولت، اس کا عہدہ، اس کی بادشاہت، اس کی سلطنت، جو بھی ہے اس کے پاس، وہ سب کچھ وہیں رہ جاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ تو یہی اس کی سفر کی یاد ہے اس کو، کہ تم یہاں سے اپنی ساری چیزیں چھوڑ کر اس لباس میں سارے آؤ، اور اس لباس کے بعد پھر دیگر تو مسائل ہیں اس میں کہ آدمی جو ہے پابندیاں آ جاتی ہیں، سلا و کپڑا نہیں پہن ظاہر ہے کہ سکتا۔ احرام آپ نے باندھا اور آپ نے تلبیہ کہی، تو اس کے بعد پھر آپ تلبیہ کے بعد آپ پر احرام کی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، اور پھر آپ وہ افعال جو بغیر احرام کے آپ کر سکتے تھے، اب آپ کے لیے وہ جائز نہیں ہے، پابندی ہے اس پر۔ تو یہاں سے ایک حاجی کے حج کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہی احرام باندھتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ نوافل کے بعد لبیک جو کہتا ہے، حضرت یہ وہ لبیک جو ہے وہ ہم کہہ دیتے ہیں، اور لیکن اگر اس کی گہرائی میں ہم سوچیں تو یہ لبیک بہت بڑا نعرہ ہے، اللہ کی عشق و محبت اور اللہ کی طرف بڑھنے کا ایک بہت بڑی پکار ہے، جو انسان کہتا ہے اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں آ گیا ہوں، تیرے دربار میں حاضر ہوں، اور کس کیفیت سے حاضر ہوں کہ نہ میرے ساتھ مال ہے، نہ میرا عہدہ ہے، نہ میرے جسم پر کوئی ڈھنگ کا لباس ہے، میں ان دو چادروں میں لپٹا ہوا تیرے دربار میں حاضر ہو چکا۔ بعض جگہ لکھا ہوا میں نے کہیں دیکھا تھا کہ آس پاس کے جو ہے نا یہ حجر و شجر بھی اس حاجی کے ساتھ لبیک لبیک پکارتے ہیں۔ لبیک پکارتے ہیں۔ یہاں پر حضرت گہرائی میں اگر دیکھا جائے تو حجاج کرام کو یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ حج کے لیے جانے سے پہلے ہم دیکھیں کہ جس مال کو ہم اللہ کے راستے میں لگائیں گے، حج کے لیے زاد راہ ہوگا ہمارا، تو کیا وہ حلال ہے یا نہیں ہے، اس پر بہت بڑی جو ہے وہ توجہ کی ضرورت ہے کہ وہ کسی کا حق دبایا ہوا نہ ہو، کسی کا مال دبایا ہوا نہ ہو، کسی کا جو ہے وہ یعنی کسی پر ظلم و زیادتی کر کے ایسا کوئی سلسلہ نہ کیا گیا ہو، اس کے اپنے مال اور اس زاد راہ کو یعنی ایک حلال کی کمائی ہو، اس سے جب انسان حج کرے گا تو انشاءاللہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ کالر ہمارے ساتھ سن لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں مولانا صاحب کو آپ کا پروگرام جو آپ پیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا، بہت مفید، بہت انٹرسٹنگ، بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو، پوری اسلام چینل کی ٹیم کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے دو سوال ہیں اگر پوچھ سکوں۔ جی فرمائیں۔ ایک تو یہ سوال ہے، وہ سورہ حج کی آیت ہے جس میں آتا ہے کہ پھر حج کر کے اپنا جسے میل کچیل اتار کے پھر آتا ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، کہ اپنی، اور جو ترجمے میں نے پڑھے ہیں اس میں لکھا ہے اور وہ اپنی نظریں پوری کریں۔ تو اس سے میں نے پوچھنا تھا کہ پہلا سوال کہ اس سے کیا مراد ہے اپنی نظریں پوری کرنے کا، اور دوسرا یہ عجیب سا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جیسے آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، یعنی کہ
انسانیت میں آپ اعلان کر دیں کہ وہ اس بیت اللہ میں حج کرنے کے لیے آئے اور وہ دور دراز سے آئیں گے حج کرنے کے لیے. اور ہمیں یہ تاریخ سے پتہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ پھر کعبہ شریف وہاں پہ سیٹل ہو گئے, اور جو پھر حضرت اسحاق علیہ السلام, پھر ان کے حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام اور بنی اسرائیل. تاریخ میں کوئی ایسا کوئی ملتا ہے کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام, پھر حضرت اسحاق اور حضرت یوسف یا بنی اسرائیل میں سے کسی نے حج کیا ہو؟ ٹھیک, بہت مہربانی. دوسرے ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب ٹھیک, مفتی صاحب بول رہے ہیں؟ جی الحمدللہ, جی بات کر رہا ہوں. اچھا, میرا ایک سوال ہے کہ ہم نے قربانی پاکستان دینی ہے اور رہتے اس ملک میں ہے, تو کیا یہاں کے مطابق تاریخ کے مطابق 12 ناخن کاٹ سکتے ہیں یا پاکستان میں جب یہاں عید ہوگی تو وہاں یوم عرفہ ہوگا؟ جی اس لیے جی قاری صاحب, یہ جو دو سوال تھے, ایک تو یہ تھا کہ سورہ حج کے اندر یہ آتا ہے کہ جب آدمی حج کر دیتا ہے فَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ, یہ تو عموم یہ ہے کہ جو آدمی نظر مانتا ہے, کوئی بھی نظر, جو نظر ہمیشہ معصیت والی نظر نہیں ہونی چاہیے, گناہ والی نظر نہیں ہونی چاہیے. نظر اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے نفل پڑھوں گا یا عمرہ کروں گا یا یہ کروں گا یا قربانی دوں گا, تو اس کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اپنی نظروں کو پورا کرنا چاہیے, مکمل کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ ایک وازن فی الناس بالحج جو فرمایا, آثار صحابہ سے ملتا ہے کہ جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے ہیں ان سب نے اس بیت اللہ کا طواف کیا ہے. آثار صحابہ اور احادیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام, حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے ہیں ان سب نے اس بیت اللہ کا طواف کیا. اس لیے جو ہے وہ اذن فی الناس بالحج. اب یہ دیکھو کہ یہ صرف یہ نہیں کہا کہ اذن فی العرب, اذن فی العراق, فی الشام, فی الحجاز, بلکہ فرمایا اذن فی الناس, لوگوں کو اعلان کرو. تو جیسے ہم نے شروع کے اندر ذکر کیا تھا کہ یہ اللہ رب العزت نے یہ جو بیت اللہ بنایا یہ وسیع للناس کے لیے ہے, اور جس پیغمبر سے شروع سے سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس کا طواف کرتے رہے, بلکہ بیت اللہ جو ہے یہ پچھلے پروگرام کے اندر میں نے ذکر کیا تھا, خانہ کعبہ صرف یہ 4 دیواری کا نام نہیں بلکہ تحت الثری سے لے کر کے عرش تک جتنے بھی فضا اور خلا ہے یہ سارا کا سارا جو ہے یہ بیت اللہ ہے. اور اس آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تعمیر کیا اور اس کی بنیادیں جو ہیں فرشتوں نے وہ بھری ہیں. یہی وجہ ہے کہ کوئی آدمی سمندر کے تہہ میں چلا جائے تو وہ اوپر لٹک کے نہیں کرے گا بیت اللہ, بلکہ ویسے ہی نماز پڑھے گا جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں. یا کوئی آدمی آج کل جو ہے چاند پر پہنچ جاتا ہے یا آسمانوں پر چلا جاتا ہے تو وہ ویسے ہی نماز پڑھے گا جیسے کہ زمین پر نماز پڑھتے ہیں. اس لیے کہ یہ بیت اللہ سارا جو ہے یہ تحت الثری, یہ تحت الثری سے مراد یہ ہے کہ بالکل آخری حد جو نیچے کی, کیونکہ پچھلے مرتبہ کسی نے میرے سے پوچھا تحت الثری کیا ہوتا ہے, کیونکہ یہ عربی کا لفظ ہے تو نہیں سمجھاتی, یعنی آخری حد جہاں تک آدمی جو ہے نا بالکل ہی زمین کا انتہا, جہاں زمین ختم ہوتی ہے نیچے تو عرش تک یہ سارا کا سارا جو ہے. تو آثار صحابہ سے جو ہے یہ ملتا ہے کہ تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کا جو ہے طواف کیا ہے, حج کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ وہ مقدس مقامات ہیں یہاں پر, اس لیے انسان کی دعائیں زیادہ متوجہ ہوتا ہے کہ جہاں پر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام, جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی, جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی, جہاں پر حضرت ہود, حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے جب ان کی ہلاکت کے بعد یہاں پناہ ڈھونڈی, جہاں پر اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر دعائیں کی, اور جہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کی. یہ وہ مقدس مقامات اور یہ مقدس اور فضیلت والی جگہ ہیں جہاں پر انسان کا جو ہے نا دل جو ہے وہ پگھل جاتا ہے, وہی مناظر نبوی اور وہی مشاہدے ربانی جو ہیں وہ سامنے ہوتے ہیں.
दूसरी बात यह है कि कुर्बानी की जो बात फरमा रहे थे कि मैं पाकिस्तान कुर्बानी कर रही हूँ और नाखन और बाल, ये एक बात हम ब्रेक के दरमियान में बात कर रहे थे, ये नाखन और बाल का ना काटना ये मुस्तहब अमल है, कोई वाजिब और फ़र्ज़ नहीं है, ऐसे ही है ना साहब? जी जी, जो लोग यहाँ पे हैं, जो हज में हैं उनका मसला अलग है, हाँ, जो हज पर जो है इहराम की हालत में वो हैं। इहराम की हालत में वो तो खैर नहीं काट सकते, अगर ऐसे करेंगे तो उन पर दम वाजिब हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है जो शख्स जो है इहराम जो शख्स कुर्बानी करेगा तो उसको बेहतर ये है कि मुस्तहब ये है कि वो अपने नाखन और बाल जो है वो ना कटवाए। उसमें ये है कि उनके साथ एक मुशाबिहत कि चूँकि जो हुज्जाज किराम वहाँ पे हैं, इहराम की हालत में हैं, वहाँ मौजूद हैं, हज अदा कर रहे हैं, तो चूँकि वो उनके लिए पाबंदी है, बाल भी नहीं काटते, क्या नाखून भी नहीं, तो उसके लिए हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, तो उसमें अक्सर ये सवाल किया जाता है, मस्जिद में हमारे नमाजी भी आते हैं, जुमे पे भी हम बात कर देते हैं, लेकिन शायद बाज़ लोग समझ नहीं सकते, या तो ज़हन में ये होता है कि ये वाजिब है, जिस तरह इहराम की हालत में वाजिब है तो वैसे भी है। ऐसा नहीं है, जो लोग यहाँ जिस तरह हम यहाँ पे हैं हम कुर्बानी करेंगे तो हमारे लिए इस्तिहबाब के दर्जे में है, मुस्तहब है, बेहतर है, एक फजीलत वाला अमल है, उनसे मुशाबहत है, एक इश्क मोहब्बत की बात है। जी हाँ। तो अगर कोई ना करे तो उसको बुरा कहना, उसको या कोई बाल कटवा रहा है या कोई नाखून तो उसको बुरा भला समझना या उसको गुनाह का काम समझना, ये ऐसा नहीं है। सही आप फरमा रहे थे जी। बहन ने एक सवाल जो किया ना, वल्यूफू नुज़ूरहुम वल्यतवफ़ू बिलबैतिल अतीक़, जिस तरह, तो शायद मैं उनके सवाल में ये नुक्ता उनके ज़हन में कि वल्यूफू नुज़ूरहुम, इससे मुराद क्या है। तो चूँकि वहाँ पर क़ुरबानी भी की जाती है, या ये मुराद उससे ये क़ुरबानी है जो हज के दरमियान हज का के साथ क़ुरबानी की जाती है, जिसको दम शुक्र कहते हैं। जी हाँ, हम लोग तो क़ुरबानी कहते हैं, लेकिन असल में है वो दम शुक्र है वो। लेकिन हम चूँकि फ़ुक़हा ने भी हम जो नए जदीद हज़रात हैं उन्होंने भी क़ुरबानी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये वजह कि आज मुफ़रद इफ़राद करने वाले पर नहीं है, तमत्तो और किरान वाले पर, इसलिए कि उन्होंने दो उम्रा और हज को एक ही सफ़र में किया है, एक ही सफ़र में किया, तो उसके लिए वो दम शुक्र है उनके लिए। लेकिन वहाँ क़ुरबानी का लफ्ज़ लिखा जाता है कि क़ुरबानी है। तो शायद बहन के ज़हन में ये हो कि वल्यूफू नुज़ूरहुम से मुराद ये क़ुरबानी तो नहीं है, वो क़ुरबानी अपनी जगह पे है। इससे मुराद जैसे आपने इरशाद फरमाया कि कोई नज़र मानी हो, कोई जो कि जायज़ हो, या कोई एक्स्ट्रा क़ुरबानी करने की, या वहाँ पर कोई तवाफ़ करने की मज़ीद, या मज़ीद कोई इबादत करने की, तो अपने नज़रें जो वो हैं उनको पूरा किया जाए। कॉल ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं जी। जनाब अली, मैं ये पूछना चाह रही थी कि खाली जुम्मे का रोज़ा नहीं रख सकते हैं। मेरे पास मेरे भाई का कनाडा से ही फ़ोन आया, शिकागो से भी, लेकिन खैर मैं तो पहले से लेके रख रही हूँ। आप थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा जनाब अली, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ये फरमा रहे हैं कि खाली जुम्मे का रोज़ा नहीं रख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जो मैं बाकी दिनों के अंदर भी अगर कोई रखना चाहे रख सकता है, तो ये जुम्मे का रोज़ा रख सकता है आदमी, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये इस जुम्मे को तो यौम अरफा आ रहा है, यौम अरफा जुम्मे को आ रहा है ना, तो जी। इसीलिए मेरा ख्याल है बहन ने जो सवाल किया ना कि जुम्मे से मुराद गालिबन उनके यही है कि यौम अरफा का अकेले रोज़ा हम रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। इससे बाज़ मैं समझता हूँ कि वो हमारे यहाँ भी ये मशहूर था ना कि एक रोज़ा न रखा कर। हाँ। अगर एक रोज़ा आप रखेंगे तो उसके साथ दूसरा जोड़ा होना चाहिए। अवामुन्नास में ये चीज़ मशहूर है। असल में मैं ये जो है ना, ये आशूरा का रोज़े के बारे में यही मैं अर्ज़ कर रहा था कि मेरे ज़हन में यह आ रहा है कि चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इरशाद फरमाया कि सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तो मुशाबिहत से मना फरमाया, अब 10 मुहर्रम का हम भी रोज़ा रखते हैं और यहूद भी रखते हैं, तो आपने इरशाद फरमाया कि अगले साल अगर मैं ज़िंदा रहा तो हम 9-10 रखेंगे या 10-11 रखेंगे, ताकि शरीयत मूसवी और शरीयत मोहम्मदी तो ये वहाँ के लिए है। तो यहाँ अगर किसी को सेहत इजाज़त नहीं देती या हालात उसके ऐसे हैं, तो यौम अरफा का अकेले रोज़ा रखना चाहे तो
اس کی فضیلت ہے یعنی تو اگر عام دنوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک موجود ہے، جس طرح بعض لوگ رکھتے ہیں نا کہ جمعے کے دن ہی روزہ رکھتے ہیں، یعنی عرفہ سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں، عام مہینوں میں کہ جمعے کے دن ہم نے روزہ رکھنا ہے، تو اس سے بہتر جمعے کا ٹھیک ہے فضیلت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو دن تھے، یعنی سوموار کا اور جمعرات کا پیر اور جمعرات کا، یہ دو ایام آپ صلی اللہ علیہ وسلم، منڈے اینڈ تھرسڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا، ہر ہفتے میں آپ روزہ رکھتے، تو جمعے کے متعلق ایسا نہیں آیا کہیں کہ آپ جمعے کا روزہ رکھتے ہوں، لیکن یہاں یہ جمعہ جو ہے یہ تو یوم عرفہ کا ہے، تو بین کا سوال بھی غالباً اسی لیے ہے، تو وہ اکیلے رکھ سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ احرام پہ ہم گفتگو کر رہے تھے، تو یہ احرام یہیں سے انسان کی ابتدا ہو جاتی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ اپنے حقوق العباد بھی معافی کرتا ہے، تلافی کرتا ہے، لوگوں کے پاس جاتا ہے، اس کی انا بھی وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ اس کا مال و دولت بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے، وہی ایک سادہ لباس پہن کے احرام کی حالت میں پھر وہ اللہ رب العالمین کے سامنے جاتا ہے، اور کیا پہلا نعرہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ حضرت یہ لبیک ہمیں یہاں تو دو تین چیزیں میں جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ لبیک میں عرض کر رہا تھا کہ 40 سیکنڈ رہ گئے، حلال کی کمائی سے ہو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں کہ وہ جب کہتے ہیں لبیک تو ان کو آواز آتی ہے کہ لا لبیک لا لبیک لک، تیری لبیک قبول نہیں ہے۔ ٹائم تھوڑا رہ گیا، اس کو انشاءاللہ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد بریک کے بعد پروگرام ہے یا ختم ہو رہا ہے؟ اچھا بریک ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ جو ہے کہ بریک کے بعد پھر گفتگو کریں گے۔ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ حج مبرور جو ہے اس کے یہی ہے کہ حلال مال ہو، تو یہ جو آپ نے قرآن حکیم کی آیات تلاوت کی، فمن فرض فی الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، یہ تین چیزیں نہ ہوں تو وہ حج مبرور ہے، حج مقبول ہے، اور حلال مال کا ہو، ناجائز سے عبادت نہیں ہوتی۔ ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک کے بعد پھر حاضر ہیں۔ بریک سے پہلے حضرت مولانا قاری نیاز احمد صاحب گفتگو فرما رہے تھے احرام کے بارے میں کہ جب انسان احرام حج کے لیے جائے تو سب سے پہلے حقوق العباد جس کے حق اپنے ذمے ہو تو چاہیے کہ ان کو ادا کرے اور ان سے معاف کروا دے، پھر حقوق اللہ یعنی اللہ سے توبہ کرے اور توبہ کے نوافل پڑھے، اور نوافل پڑھنے کے بعد پھر جو ہے احرام کے نفل پڑھے، اور پھر احرام کی 2 چادریں جو ہیں وہ پہن لے۔ اب اس پر جو ہے بہت ساری پابندیاں آ جاتی ہیں جو اس سے پہلے کر سکتا تھا، مثلا یہ ہے کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، سر جو ہے اس پر کپڑا نہیں رکھ سکتا، منہ پر کپڑا نہیں رکھ سکتا، پاؤں پر ایسی جو ہے جوتا ہو جو دیکھنے کے اندر حیت ایسی ہو کہ دیکھنے کے اندر ننگ ہو، یعنی ایک فقیرانہ انداز کے اندر، ایک پراگندہ انداز کے اندر کہ اللہ رب العزت کے دربار کے اندر ایک غلام جو ہے وہ حاضر ہے فقیرانہ انداز کے اندر، اس طریقے سے قاری صاحب بات فرما رہے تھے۔ حضرت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ احرام پہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اور لبیک میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ سفر ہے کہ اس میں ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ویسے بھی عام نمازوں میں بھی اگر آپ کے جسم پر حرام کا لباس ہے، پیٹ میں حرام کی غذا ہے، اوڑھنا بچھونا حرام کا ہے، تو وہ عبادات جو ہیں وہ مقبول نہیں ہوتی، عبادات کی وہ روح نہیں ملتی۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ آپ نے مثال بھی حدیث میں حرم کے ماحول کی دی کہ وہ آ کر اللہ کے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہے اور یا رب
کر رہا ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا کھانا حالت حرام یہ ہے کا، کہ اس کا مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ، ساری چیزیں، لباس اس کا حرام، کھانا پینا حرام. تو حجاج کرام کو اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جب حرام کی ہیں فَأَيْنَ يُسْتَجَابُ لَهَا. اور فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی حرام مال سے خرچ کر کے وہ عبادت کا ثواب کا ارادہ کرے گا تو خطرہ ہے کہ کہیں اسلام سے نہ نکل جائے. تو یہ اس چیز کی پہلے تسلی کر لینی چاہیے. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب بس سب کے لیے دعا کیجیے، اللہ سب کو سعادت نصیب کرے. میرا ایک سوال ہے. جی فرمائیں. کہ کہتے ہیں کہ جو عورتیں 60 ابو ہیں تو وہ محرم کے بغیر عمرہ یا حج کے لیے گروپ کے ساتھ جا سکتی ہیں، لیکن قرآن میں تو ایسا عمر لمٹ تو کہیں بھی مینشن نہیں ہے. پلیز آپ تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیں. اور دوسرا جی دوسرا تھوڑا خراب ہے، دعا کیجیے پلیز. اللہ جی ہم سب کو جو ہے نا فرمائے. یہ جو جیسے انہوں نے فرمایا ہے کہ محرم کے بغیر جو ہے وہ نہیں، حج پر نہیں جانا چاہیے. یہ تو خود بھی فرما دیا کہ حج پر جانے، حج اور عمرہ کے لیے، ویسے بھی سفر کے لیے جو ایک آدمی کو سفر کرتا ہے تو وہ محرم ضروری ہے. حج اور عمرہ جو ہے ایک خاص شان ہے، خاص عبادت ہے، اس کے لیے محرم جو ہے وہ ضروری ہے. جن لوگوں نے حج اور عمرہ کیا ہے تو اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں یہ چیز ضروری ہے، ضرورت پڑتی ہے، کہ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، مشکلات ایسی آ جاتی ہیں کہ وہاں جو ہے محرم ہو تو وہ ان کی خدمت کرتا ہے، ان کے جو ہے راستہ بتاتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے. تو جیسے خود ہی آپ نے فرمایا کہ محرم کے بغیر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. بہت سی چیزیں اس میں ہیں حضرت کہ یہ لوگ دیکھیں، عبادت تبھی عبادت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. صحیح اب ہے. حج کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اگر اگر ایک شخص بیمار ہے، وہ جا ہی نہیں سکتا، مال تو اس کے پاس ہے، وہ خود نہیں جا سکتا، تو پھر بھی اس کو معذور. اسی طرح خواتین میں سے اگر بعض مائیں بہنیں یہ سوچتی ہیں کہ اگر ہمیں محرم نہ ملے یا حالات نہ ہوں تو ہم ساری عمر حج کے لیے نہ جائیں. یعنی آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کے جو اللہ کے احکام ہیں اس کے زمرے میں آپ نہیں آتے تو کیوں اپنے آپ کو استطاعت کے اندر محرم بھی ہے کہ محرم بھی ہے عورت کے لیے محرم. تو یہ جو حج گروپ جو حضرات لے کے جاتے ہیں، پھر ان کی طرف سے بھی کچھ چیزیں ایسی آ گئی ہیں کہ انہوں نے بھی گروپ کے لیے بناتے پھر وہ لے گئے آگے اس کو. دیکھیں ایک خاتون ہے وہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی الگ رہتے ہیں، الگ خود اللہ نہ کرے بیمار ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ اس کو وہ اسی سفر میں، تو کون اس کو سنبھالے گا؟ کون اس کے وہاں مشکلات تو آتی ہیں بالکل. اس میں یعنی گم ہو جاتا ہے آدمی، یعنی آپ ایسی بات نہیں ہے. واقعات بڑے واقعات ہیں، وقت کیونکہ مختصر ہوتا ہے، ورنہ 10 منٹ ایکسپیرینس میں بڑی چیزیں ہیں، لوگ آ کر ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور بڑی صرف میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مائیں بہنیں اس کو شاید ایک کمزوری سمجھتی ہیں کہ ہم کیوں نہیں مرد جا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں، یہ پروٹوکول ہے ان کا، یہ ان کا ایک مرتبہ اور مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ سفر ہے اور میری بندی کے ساتھ ایک خادم ہو، اس کا ماں، وہ اس کا بیٹا ہو، اس کا خاوند ہو، اس کا باپ ہو، کوئی بھی ہو، ایک قریبی اور جو اس کے لیے ایک دل کا درد رکھنے والا، اس کا محافظ ہو، وہ اس کے ساتھ ہو تاکہ اس کی حفاظت ہو. میں سمجھتی ایک پروٹوکول ہے، اس کی ایک عزت افزائی ہے. ہم دوسرے یعنی زاویوں سے سوچتے ہیں کہ ہم مساوات کے ہم مر جا سکتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے. اور عبادت تو تب ہی عبادت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو. اگر ایک شخص اس سے ہٹ کے کرے گا تو وہ بظاہر شکل تو عبادت کی ہوگی لیکن روح اس میں عبادت کی نہیں ہوگی. صحیح. یہ حج جیسے میں نے عرض کیا کہ چند ادائیں، چند وفائیں، چند دعائیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی. اب احرام کے بعد حجر اسود سے جب آدمی چلتا ہے تو رمل کرتا ہے. اب دیکھو رمل کرنا پہلے 3 چکروں کے اندر سنت ہے، یعنی اکڑ کے چلنا، حالانکہ تکبر جائز نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ایسا کرو، اللہ کے رسول نے بتا دیا، اس لیے کہ آج نام ہی ہے ان کی اداؤں کا، ان کی وفاؤں کا، ان کی دعاؤں کا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. ارشاد فرمانے تو اس کا اصل وجہ بھی یہ تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی تھی رمل کی، تو مشرکین مکہ نے اس وقت کہا تھا کہ یہ دبلے پتلے اور یہ بھوکے ننگے مسلمان آ کر یہ
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ذرا شان و شوکت کے ساتھ، اس سے وہ اس وقت کا تقاضا تھا. اس سے ایک چیز تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ دین کی حقیقت، دین کی حقیقت نہ کسی جگہ سے نہ اس کا تعلق ہے، نہ کسی عمل سے، نہ کسی مکان سے، بلکہ جو اللہ نے فرما دیا، جو اللہ اور اس کے رسول جو اللہ راستے کا متعین رسول کر فرما گئے. دیا. یہ عرفات کے اندر ان دنوں کے علاوہ آپ رہیں تو کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے. مزدلفہ میں رہیں کوئی نہیں ہے. اب جو رمل ہے، حالانکہ یہ پہلے 3 چکروں کے اندر، تو جیسے پہلے 3 چکروں کے اندر کرنا سنت ہے، ایسے آخری 4 چکروں کے اندر جو ہے طوافوں کا ہے نہ کرنا سنت ہے. بعض لوگ بھول جاتے ہیں، پھر بعد میں کرتے رہتے ہیں، یا پورے 7 چکروں کے اندر کرتے رہتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ 3 چکروں کے اندر. تقریباً 2 اس میں لوگ غلطیاں کرتے ہیں جو دیکھنے میں آیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو رمل ہے وہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا بس وہ 7 چکر میں بعض لوگ نہیں کرتے، شروع سے ہی نہیں کرتے. دوسرا جو ہے وہ اجتباع ہے. اجتباع اس میں حالانکہ وہ بھی پہلے 3 چکروں کے لیے ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا وہاں میں نے بھی مشاہدہ کیا کہ لوگ اتنی ناواقفیت ہوتی ہے کہ وہ اس کو، بعض لوگ تو شروع سے ہی اپنے کندھے کو ڈھانپ لیتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ رمل کے بعد بھی یعنی اجتباع اسی طرح وہ انہوں نے اپنے کندھے ننگے کیے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کے بعد وہ اس کو ڈھانپ سکتے ہیں، کور کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ باریکیاں ہیں جو باریکی ہیں. دوسرا جو ہمیں کرنے کا جو وانی گئے، ایک تو یہ ہے کہ مستحب ہے کہ ناخن اور بال نہ کاٹیں. دوسرا یہ ہے کہ عرفہ کا روزہ رکھیں، ان دنوں کے اندر بھی روزہ رکھ سکتا ہے، کل بھی رکھ سکتا ہے، عرفہ کا روزہ رکھیں. تیسرا یہ ہے کہ ان ایام کے اندر یہ تکبیر تشریق جو ہے 9 تاریخ سے یعنی فجر سے لے کر کے 13ویں تک وہ تو واجب ہے ہر نماز کے بعد کہنا. آج کل بھی آدمی کر سکتا ہے، تقریباً 23 نمازیں بنتی ہیں. 23 نمازیں بنتی ہیں. آج کل بھی انسان چلتے پھرتے یہ کرتے ہیں. یہ جو اللہ اکبر یہ ایام تشریق ہے، ذرا اس کی کیا حقیقت ہے، ذرا آپ فرما دیں. تکبیر تشریق جو ہے اس کے بارے میں علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو تکبیر ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اس کے 3 حصے ہیں. 3 حصے ہیں. اللہ اکبر یہ جب وہ منظر تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی کر رہے تھے، باپ بیٹے کی جو ہے وہ چھری رکھی ہوئی تھی، فرشتے حیران تھے. اور ایک علماء نے لکھا کہ ساری کائنات دھنگ تھی اور فرشتوں نے یہ نعرہ لگایا اللہ اکبر. یہ منظر، محبت کا یہ منظر دیکھ کر انہوں نے نعرہ لگایا کہ انسان اتنی عظمت رکھتا ہے، اللہ کے اتنا اللہ سے محبت رکھتا ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں اللہ کے حکم کے مطابق ذبح کر رہا ہے. تو انہوں نے لکھا اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرشتوں کی یہ ندا سنی تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ان کا قول ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. تو گویا یہ تکبیر تشریق جو ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. کالر ہیں جی، تو یہ اس عشق و محبت کا اس منظر نامے کو سامنے رکھ کر پڑھنا چاہیے. صحیح. آپ کال جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں میں نے وہ یہ جو ابھی آپ اس میں ذکر کے لیے لاسٹ کالر جو کہہ رہی تھی کہ وہ محرم کے بغیر حج کے جانا چاہیے یعنی وہ میں ہمارے ساتھ ہیں. صبح تک وہ عورت حج کرنے گئی تو وہاں وہ شکر ہے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ گئی ہوئی تھی. تو وہ حج کرنے کے نیکٹ ہے اس کی اپنا بیمار ہو گئی تو کہنے کی میرے بیٹے کو طرف تو بیٹے کے لیب پر بیٹھی ہوئی اور اس وقت ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو کبھی بھی محرم کے بغیر نہیں حج کے لیے جانا چاہیے. جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. بالکل. یہ جس طرح بہن نے کہا نا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب ایک خاتون ہے، جی ہاں، اب ایک خاتون یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں نا، وہ اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں جو میں نے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے کہ 100 واقعہ. تو یہ خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے یہ ایک تحفظ ہے، ان کی عزت افزائی ہے، ان کا پروٹوکول ہے، ان کی حفاظت کے لیے یہ ہے کہ ان کا محرم ساتھ ہونا چاہیے کہ اللہ نہ کرے ان کو ایسے کسی حادثے سے دوچار ہونا پڑے تو غیر محرموں کے ہاتھ میں پھر وہ ان کو اٹھا کے آگے جو ہیں وہ ان کی دیکھ بھال کریں. تو یہ ٹھیک. اب جیسے آپ فرما رہے تھے قربانی کے یہ ایام تشریق، اب اس پر آدمی غور کرے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر یہ
کہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر، وہ فلما بلغ مَسَّعَ انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اراف المنام انی اذبحک۔ اب دیکھو کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ کر لیں قربانی، یہ کر لیں۔ اب یہ بیٹے کو ذبح کرنا یہ تو عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے، دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہے، کسی قانون میں نہیں کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ایک مرتبہ نہیں پوچھا یا اللہ یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے، یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ بندے کا کام ہے جو اللہ کا حکم ہے اس کی اتباع کرے، اس کی اطاعت کرے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جب پوچھا تو وہ بھی اس لیے پوچھا کہ دیکھوں کہ یہ کس پانی میں ہے، میں نے کیا تربیت کی ہے۔ اور وہ بھی حضرت ابراہیم کے صاحبزادے تھے، اور ان کے صلب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ افعل ما تؤمر، بھجن جو آپ کو حکم، یہ نہیں کہا کوئی کہ تعویل نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ مجھے موت کی سزا کیوں دے رہے ہو، مجھے ذبح کیوں، میرے سے کیا جرم ہو گیا ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کہا میں روؤں گا نہیں، چلاؤں گا نہیں، بلکہ میں صابرین میں سے ہوں گا۔ تو ایک جملہ میں نے شروع سے اندر آپ سے عرض کیا تھا، اب کیا ہوا، اصل قربانی یہ باپ بیٹے کی جو گفتگو ہے، کیسے فرمانبرداری ہے۔ اب دمبا کا ذبح ہونا یہ تو ایک فدیہ ہے، اب ہم نے کیا کر لیا، دمبے کو یاد رکھا ہے اور باپ بیٹے کی جو گفتگو ہے اس کو ہم نے بلا دیا ہے، فلسفہ قربانی کو، اطاعت کو، فرمانبرداری کو وہ ہم نے بلا دیا ہے، ہم صرف دمبے کو یاد کر رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی نہیں پوچھا، حضرت اسماعیل نے، علامہ اقبال نے یہ کہا نا کہ بے خطر کود، جب وہ نار نمرود میں ڈالا اس وقت انہوں نے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو لب بام تماشا، وہ اب عقل تماشا دیکھ رہی تھی، اور عشق، یہ عشق و محبت کا سفر ہے۔ جی اب ٹائم ختم ہو رہا ہے حضرت۔ جی محترم ناظرین، حج ٹرانسمیشن، جو اسپیشل حج ٹرانسمیشن پر ہم گفتگو کر رہے تھے، یہ جو چند ایام رہ گئے ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ یہ بڑے بابرکت ایام ہیں، بڑے فضیلت والے ایام ہیں۔ تحلیل، تسبیح، یہ جو ایام تشریق یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، جو ہے یہ جو ہے یہ آپ پڑھیں، اور امت کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك۔ شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك۔